اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی آپ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرمائیں تو آپ پہلے استخارہ کر لیں۔ استخارہ کرنے سے ہمیں یہ نہیں پتہ چل جاتا کہ یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، ہمیں ڈائریکٹ بالکل اس چیز کی اطلاع نہیں ملتی ہے خواب میں، بلکہ ہمیں کچھ نہ کچھ سگنل ضرور مل جاتا ہے کہ یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ استخارہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، رات کو کرنا چاہیے، دن کو کرنا چاہیے، یہی ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے معاملوں کو اللہ کے حوالے کر دینا اور اس سے بہتری کی امید رکھنا۔ ہم جب بھی کوئی بھی دعا کریں تو ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگی، ہمیں نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ نا امیدی ہمیں کفر تک لے کے جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم دعا کریں یا استخارہ کریں تو ہم اس امید کے ساتھ کریں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ استخارہ ہم جب کرتے ہیں جب ہم کسی چیز یا کسی کام کو لے کر کنفیوزڈ ہوں یا کسی کام کو کرنے سے سوال آتا ہے کہ ہم استخارہ کیوں کریں، تو استخارہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ بے شک ہمارا اچھا یا برا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس سے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اگر فلاں کام میرے لیے بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو میرے دل سے اس کام کو ہٹا لے۔ تو یہ استخارہ کرنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک بار استخارہ ضرور کر لیا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ہمیں اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ تو سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اگر اس سنت کو کرتے ہیں تو کس طرح سے کریں؟ جب بھی ہم کوئی نیا کام شروع کریں تو ہم کیسے استخارہ کریں؟ تو آج ہم اس کنفیوژن کو بھی آپ کو یہاں پہ دور کر دیتے ہیں۔ ابھی ہم یہ دیکھیں گے استخارہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو 2 رکعت نفل نماز سنت جو انسان اپنے معاملے میں اللہ کا فیصلہ لینے کے لیے پڑھتا ہے، اسے استخارہ کی نماز کہا جاتا ہے۔ آپ جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں بالکل ویسے ہی نماز پڑھنی ہے، بس اس میں ایک دعا ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کو وہ دعا بھی نہیں آتی ہے تو پھر بھی آپ جیسے ایز یوزول نماز پڑھتے ہیں اب ویسے اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ رات میں کسی بھی وقت صرف ان وقتوں کو چھوڑ کر جن میں پڑھنا منع ہے یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ استخارہ کی نیت کے ساتھ نماز پڑھیے گا اور استخارہ کی دعا پڑھیے، اللہ سے دعا کریے گا۔ اگر وہ دعا نہیں آتی ہے تو آپ اپنی زبان میں ہی اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں۔ تو دعا یہ رہی، اس کے ساتھ میں نے آپ کو ترجمہ بھی بتا دیا ہے۔ آپ اگر اسے پڑھنا چاہیں کہ اس دعا میں کہا کیا جا رہا ہے تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اسے یاد کرنا چاہے وہ یاد کر کے اپنی نماز میں اس کو پڑھ سکتا ہے۔ نہیں یاد ہو رہی ہے تو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی زبان میں ہی جو دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگ سکتے ہیں۔ تو کیا استخارہ رات میں ہی کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، آپ جب چاہیں تب استخارہ کر سکتے ہیں۔ رات کے لیے اس لیے بولا گیا ہے کیونکہ آپ کو وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی، آپ بالکل سکون کے ساتھ بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ باقی آپ جب چاہیں تب کر سکتے ہیں۔ کیا کوئی اور اس کے لیے استخارہ کر سکتا ہے؟ مطلب اگر آپ کے لیے کوئی اور کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ تو استخارہ وہی کرے گا جس کا مسئلہ ہے۔ کوئی اور کسی کے لیے استخارہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استخارہ کرنا سکھایا، صحابہ کرام نے خود استخارہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کروایا۔ دیکھیں، اگر آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو جتنی تڑپ شدت کے ساتھ آپ اللہ کے ہاں دعا مانگیں گے، کیا کوئی دوسرا آپ کے لیے اتنی شدت کے ساتھ دعا مانگ سکے گا؟ کیا جو آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مانگنا کیا وہ مانگ سکے گا؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم خود اپنے لیے دعا کریں، ہم خود اپنے لیے استخارہ کریں اور اللہ سے ہم گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور پھر اللہ سے ہم دعا کریں کہ یا اللہ اگر یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں اگر یہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمارے لیے آسان کر دے، اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو ہمارے دل سے اس کام کو نکال دے۔ تو اچھا یہی ہے کہ ہم خود کریں۔ تو جب ہم نے استخارہ کر لیا تو ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا رزلٹ کب ملے گا، کیسے ملے گا۔ تو استخارے کا رزلٹ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر کام آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دے گا، اور بہتر نہیں ہوگا تو اسے دور کر دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ خواب میں دکھایا جائے، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے۔
یہ کہ آپ کو خواب میں یہ دکھایا جائے کہ آپ کا فلاں کام جس کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے وہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، بس اس میں اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے